لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے جو سلسلہ شروع کیا تھا آج اس کی 5ویں کڑی ہے. اس میں شک نہیں کہ رحمتوں اور برکتوں والے اس مہینے میں خداوند عالم نے ہماری مغفرت کا وعدہ کیا ہے. ایک طرف ہماری نالائقیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور دوسری طرف فضل پروردگار. جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کمی ہمارے یہاں ہے، اس نے کبھی ہمیں محروم نہیں کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں دعا کی اجازت نہ دی ہوتی تو یہ دعا مانگنا ایک طرح کی سرکشی اور ایک طرح کی بغاوت. ایک طرف تقدیرات الہی، مرضی معبود، منشأ رب العالمین، خدا کو جو کچھ دینا تھا دے چکا. مانگنے سے یا سوال کرنے سے حکمت پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن تقدیرات کے باوجود، مقدرات کے باوجود اس نے ہمارے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعا کا صرف حق نہیں دیا بلکہ دعاؤں کو عبادت بنا دیا. یعنی خواہشات کا اظہار ہم کریں گے اور عبادتوں میں وہ شمار ہوگی. تمناؤں اور آرزوؤں کو ہم بیان کریں گے اور وہ عبادت قرار پائے گی. خدا یہ چاہتا ہے کہ تم مانگو لیکن کسی اور کے دروازے پر نہ جاؤ، کسی اور سے تقاضا نہ کرو. تم ہمارے ہو، نالائق سہی، نافرمان سہی، معصیت کار سہی، لیکن ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. لہذا دعا افتتاح کی توضیح کے سلسلے میں جو ہم نے آغاز کیا ہے، چند باتیں گزارش کی جا چکی ہیں اور چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں بیان ہو چکا. دعاؤں کی قبولیت میں کون کون سی باتیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ بھی بیان ہو چکا. کل جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ دعاؤں کا سلیقہ کیا ہے، دعاؤں کا طریقہ کیا ہے. ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں. ہر ایک سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے برابر والے سے مخاطب ہیں تو انداز الگ ہوگا، اپنے سے چھوٹے سے خطاب کر رہے ہیں تو انداز الگ ہوگا، اپنے سے بڑے سے گفتگو کر رہے ہیں تو انداز الگ ہوگا، اور اپنے معبود سے اگر تقاضے کر رہے ہیں تو انداز الگ ہوگا.
لوگ کہتے ہیں ہم نے دعائیں بہت کی، لیکن ایسی دعاؤں کا کیا فائدہ جو قبول نہیں ہوتی؟ سوال یہ ہے کہ وہ معبود کہ جس نے بغیر مانگے ہمارے وجود کو مالا مال کر دیا ہے، اور اسی نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے، خود مطالبہ کرتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جب بغیر مانگے وہ اتنا کچھ دے سکتا ہے تو مانگنے کے اوپر وہ کتنا دے گا؟ مانگنے کے باوجود ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شاید ہم نے ویسے نہیں مانگا ہے جیسے مانگا جاتا ہے، ہم نے ویسے مطالبہ نہیں کیا ہے جیسا خدا کی بارگاہ میں مطالبے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، بسم اللہ کے بعد خدا کی حمد و ستائش، اس کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی نعمتوں کا ذکر اور اس کے فضل و کرم کا اعلان، اسی کے ساتھ ساتھ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود و صلوات ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور صرف درود و سلام کے اوپر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان ذوات مقدسہ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہستیاں تو بہت ہی زیادہ مقدس اور بہت ہی زیادہ صاحبان شرف اور منزلت ہیں۔ ایک مومن اگر تقوی کی منزل میں ہو، زہد کی منزل میں ہو، اطاعت پروردگار کی منزل میں ہو، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کو شفیع قرار دیا جائے پروردگار کی بارگاہ میں۔ چنانچہ بزرگ علماء ان کے درمیان میں مرسوم تھا کہ ایک دوسرے سے شفاعت کی درخواست کیا کرتے تھے کہ ہماری شفاعت پیش خدا کر دینا۔ شفاعت اللہ باذنہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب تک خدا اجازت نہ دے ممکن نہیں ہے۔ خدا نے مومنین کو مومنین کی شفاعت کا حق دیا ہے، اس لیے لہذا صرف صلوات کے اوپر اکتفا نہ کریں بلکہ ذوات مقدسہ آل محمد علیہ السلام کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیں۔ اس کے بعد ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کتنے گناہ ہوئے ہیں، کتنی معصیت ہوئی ہے، اس کو نگاہ میں لائیں اور اپنی ان کمزوریوں کا خدا کے سامنے اعتراف کریں۔ پروردگار تو نے ہمیں نوازا تھا، جسم اور جسمانی طاقتوں سے ہمیں مسلح کیا تھا، مجہز کیا تھا، لیکن یہ ہماری نالائقی ہے اور ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے تیری نعمتوں کو تیرے خلاف استعمال کیا۔ انسان اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے، اقرار بالذنب کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا گویا ارادہ اور عزم محکم کرے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ کہ صرف یہی باتیں نہیں بلکہ جس وقت انسان یہ ساری باتیں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہو، تضرع اور ابتحال بھی کرے، گریہ و زاری کرے، اپنی بات کو رو کے منوائے، گڑ گڑا کے منوائے، اس لیے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، گدھا بن کے گئے ہیں، فقیر اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں، تو پھر گڑ گڑانے میں ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ کس کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑا رہے ہیں؟ جتنا تضرع ہوگا، جتنا خضوع و خشوع ہوگا، جتنا خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری ہوگا، اتنا دعا میں استحکام پیدا ہوگا۔ اور اگر ہماری آنکھ سے آنسو نکل آئیں تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ دل اگر پسیج جائے اور اس کا پسیجنا ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے تو یہ گویا ایک طرح کی کامیابی ہے کہ ہمارے اندر سے شیطان نکل گیا ہے اور روحانی طاقتوں کا تسلط ہو گیا۔
اسی کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں، پہلے اس کو سجدہ کریں، اس کی ربوبیت کا اعلان کریں، اس کی مالکیت کا اعتراف کریں، اور اس کے بعد اپنی تمناؤں کا اظہار کریں۔ تمام شرائط میں سے اور آداب دعا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے انسان اس بات کو نہ سوچے کہ میں جو بات خدا سے مانگ رہا ہوں یہ بڑی ہے، چھوٹی چیز مانگنی چاہیے۔ نہیں، جس سے مانگ رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانے میں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق خدا اگر نواز بھی دے تو اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ رکھا نہیں ہے جو وہ اٹھا کے دے رہا ہے، یا کسی کا کاٹ چھانٹ کے نہیں دے رہا ہے، بلکہ ارادہ پروردگار فضل و کرم کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ عنایت پروردگار ہے جو اس کے ارادے کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے اور وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی دعا کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑی بات کا مطالبہ کیا ہے۔ انسان کو عالی ہمت ہونا چاہیے، اور عالی ہمت کے ساتھ ساتھ عالی ظرف بھی ہونا چاہیے۔ عالی ظرف کا کیا مطلب؟ یعنی دعا مانگتے وقت صرف اپنی ذات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ روایات میں آیا ہے تعمیم الدعا، اپنی دعا کو عمومی بناؤ، لوگوں کے لیے کرو، جو تمہیں چاہیے تم خدا کی بارگاہ میں لوگوں کے لیے خدا سے مطالبہ کرو۔ تعمیم الدعا، دعا کو عمومی بناؤ، اجتماعی بناؤ، اس لیے کہ اگر انسان اپنی ذات کے لیے دعا مانگتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ مستجاب ہو جائے۔ لیکن روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک شخص ایک بندہ مومن کے حق میں دعا کرتا ہے، ایک برادر مومن کے حق میں دعا کرتا ہے، تو خداوند عالم ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ شخص اپنے برادر مومن کے لیے جو دعائیں مانگتا ہے، فرشتہ اس شخص کے لیے وہی دعائیں مانگتا ہے۔ برادر مومن کے لیے اس کی دعا قبول ہو یا قبول نہ ہو، لیکن اس فرشتے کی معصوم زبان سے، بے گناہ زبان سے نکلی ہوئی دعائیں وہ بہرحال خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہیں۔ معصومین علیہ السلام کا بھی انداز یہی رہا ہے۔ صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، روایت کے جملے ہیں کہ شب جمعہ میں آپ نے نمازوں کے بعد، مناجات کے بعد لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسن بغور سن رہے تھے کہ دیکھیں مادر گرامی کس کے لیے کیا مانگ رہی ہیں۔ محلے والوں کے لیے دعا، رشتہ داروں کے لیے دعا، عام مسلمین کے لیے دعا، مومنین کے لیے دعا، اپنوں کے لیے دعا، پرائیوں کے لیے دعا، سب کے لیے دعا کی۔ امام منتظر ہیں کہ اپنے لیے کب دعا کرتی ہیں، لیکن سحر نمودار ہو گئی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ امام حسن آگے بڑھے، مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی، لیکن نہ اپنے لیے دعا کی، نہ اپنے بچوں کے لیے دعا کی۔ تو ایک جملہ فرمایا، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد میں گھر۔ یہ نظریہ آل محمد کا نظریہ ہے، ورنہ آج کے خود غرض زمانے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پہلے نہیں دیکھتے ہیں، پہلے اور بعد میں ہم اپنے ہی آپ کو دیکھتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیکھتے۔ کسی زمانے میں پہلے آپ رہا ہو، اس کی کہانیاں ہم سنتے ہیں، لیکن اب پہلے ہم ہیں اور اسی پہلے ہم کے اوپر نہ جانے کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ آل محمد علیہ السلام کی سیرت یہ رہی ہے
صدیقہ طاہرہ نے رات بھر مناجات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اپنی روش، اپنی سیرت اور اپنی سنت کو ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ اپنے لیے نہ مانگ کر کے دوسروں کے لیے پوری رات مطالبہ اور تقاضا کر کے واضح کر دیا کہ ہم دوسروں کو پہلے نوازتے ہیں اور اپنی فکر بعد میں کرتے ہیں۔ جب بیٹے نے سوال کیا تو یہی جملہ فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے دوسرے بعد میں ہم، یعنی مسلمانوں کی، مومنوں کی، متقین کی اور اہل بیت کے پیروکاروں کی روش یہی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ کہیں منفعت کا معاملہ آ جائے، کہیں فائدے کا معاملہ آ جائے، کہیں کسی چیز کے حصول کا معاملہ آ جائے، انہوں نے اپنی آگے کی روٹیاں دوسروں کو دے دی ہیں، خود پانی سے افطار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایثار کا درس، ان کی قربانی کا درس ہماری زندگی میں بہرحال محسوس ہونا چاہیے، اور اگر یہ محسوس نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آل محمد کے صحیح پیروکار نہیں ہو سکتے۔ تو دعا کو عمومی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں صحیفہ کاملہ جو امام سجاد کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کا مجموعہ ہے، آپ ان کے الفاظ، ان کے جملوں کو غور سے دیکھیے کہ انہوں نے اپنے لیے کتنا مانگا ہے اور دوسروں کے لیے کتنا مانگا ہے۔ ہر دعا کا الگ نام، ہر دعا کی الگ خاصیت، ہر دعا کا ایک الگ انداز، اور دعاؤں کے اندر دعائیں۔ اور جو میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ آل محمد علیہ السلام کے اوپر صلوات ضرور بھیجنی چاہیے، صحیفہ کاملہ میں یہ چیز بے طریق اتم ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہر دعا کے بعد، ہر جملے کے بعد امام سجاد علیہ السلام آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ کون کون سی دعائیں ہیں؟ آپ صرف یہی دعا کی کتاب نہیں ہے بلکہ پوری مفاتی ہے، محج الدعوات ہے، مصباح کفمی ہے، اور ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء ہیں سب نے ایک ایک مجموعہ لکھا ہے دعاؤں کا، اپنی اپنی پسند کی دعائیں۔ ان دعاؤں کو آپ دیکھیے، بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعائیں تو ذکر ہوتی ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ سکیں۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر دن کی الگ دعائیں ہیں، ساعتوں کی الگ دعائیں ہیں، صبح کی تعقیبات الگ ہے، ظہر کی تعقیبات الگ ہے، عصر کی تعقیبات الگ۔ انسان گھر سے باہر نکلے تو دعا، گھر کے اندر قدم رکھے تو دعا، حتیٰ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو بھی دعا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو بھی دعا ہے۔ کتنی دعائیں پڑھیں آخر، اور دعائیں بھی کتنی لمبی چوڑی۔ ماہ مبارک رمضان کی الگ دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں، سحر میں چھوٹی سے چھوٹی دعا اور بڑی سے بڑی دعا، چند سطر کی دعائے سحر بھی ہے اور چند صفحات کی دعائے سحر بھی ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، جس میں دعا اگر یقینی ہے تو سحری غیر یقینی ہے۔ اگر انسان اس کو مکمل طریقے سے پڑھنا چاہے تو سحر خطرے میں پڑ جائے۔ تو اتنی بڑی دعا کیسے پڑھیں ہم؟ یا متوسط سائز کی بھی دعا پائی جاتی ہے، چھوٹی سائز کی بھی دعا پائی جاتی ہے۔ تو دعاؤں کا وجود اپنی جگہ پہ ہے اور دعاؤں کے پڑھنے کا مزاج اپنی جگہ پہ ہے۔ دعائیں جو ذکر ہوئی ہیں وہ ہماری ناداری کو مٹانے کے لیے، کہ ہم اپنی دامن کی کوتاہی محسوس نہ کریں کہ ہمارے پاس دعائیں نہیں ہیں۔ یہ جو دعائیں ذکر ہوئی ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے، یہ جو دعائیں بیان ہوئی ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے، کہ جب بھی تمہیں توفیق دعا ہو جائے تو تمہارے لیے دعا موجود ہے۔ جس ساعت میں تمہیں دعا کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے اس ساعت میں تمہارے پاس دعا موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہمیں دعا کی عبادت
کا شوق پیدا ہوا ہے اور اس وقت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے. نہیں، ہر وقت کی دعا موجود ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آدمی کو دعا سے گھبرانا نہیں چاہیے. جیسے بس اسٹاپ پہ جاتا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے اوپر جاتا ہے، وہاں چارٹ لگا ہوا ہے 8:02 پہ فلاں ٹرین جائے گی، 10:02 کے اوپر فلاں گاڑی جائے گی. ہر جگہ کے لیے اور ہر ٹائم کے لیے ایک الگ نظام الاوقات ہمارے سامنے ہے. ایک مسافر پریشان ہو جائے کہ میں اکیلا مسافر کس گاڑی سے جاؤں گا. نہیں، یہ سارا انتظام ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. اب جس کو جو نظام الاوقات سوٹ کر جائے اس سے فائدہ اٹھا لے. ساری مفاتیح الجنان ایک آدمی کے لیے نہیں ہے. دعاؤں کی کتابیں سب کے سب ایک آدمی کا پڑھنے کے لیے نہیں ہے. جب جس کو جس اعتبار سے توفیق حاصل ہو جائے، جس منزل میں اسے توفیق دعا حاصل ہو جائے، اس کے لیے دعا موجود ہے. لہذا آدمی پریشان نہ ہو کہ پروردگار میرا دل چاہتا ہے دعا مانگنے کا لیکن کوئی دعا نہیں ہے. نہیں، ہر قدم کے اوپر دعا کی تعلیم دکھائی دیتی ہے. عزیزو، اتنے انتظامات کے بعد، اتنے اہتمام کے بعد اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں یا دعا کے لیے لب نہ کھولیں تو یہ ہماری نالائقی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات کو نگاہ میں رکھیں کہ جس میں خداوند عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بہت سے اوقات ہیں کہ جن میں مخصوص کر دیا ہے خدا نے استجابت دعوات کے لیے. مثلا اس وقت جو بارش ہو رہی ہے نزول رحمت ہے، اور نزول رحمت کے وقت اگر کوئی شخص دعا کرے خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. افطار کے موقع کے اوپر اگر کوئی شخص دعا کرے تو خدا اسے قبول کر لیتا ہے. اگر بارش اور افطار دونوں وقت ایک ہی وقت میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کے شرائط زیادہ سے زیادہ مہیا ہو گئے ہیں. لہذا انسان کو ان دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا ہی دعا ہے. اس لیے کہ اگر ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے تو پھر ہمارے پاس سرمایہ کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس کشکول بھی نہیں ہے تو ہم کس چیز کے ذریعے سے لوگوں کے نہیں بلکہ خدا کے در کے اوپر کھڑے ہو کر کے سوال کر سکتے ہیں؟ اپنے دامن کی کوتاہی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی آخرت کے لیے، والدین کی آخرت کے لیے، سماج اور معاشرے کی صحیح تعمیر کے لیے، اور ان میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے. بڑی ذمہ داریاں ہیں ہماری اور آپ کی. اگر ہمارے ہاتھ سے اس کی تعمیر اور اصلاح ممکن ہے تو دعا کے ساتھ کوشش بھی کریں، اور اگر تعمیر اور اصلاح ممکن نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگر زبان سے بھی دعا نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی محرومی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. آئیے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں، پروردگار تو نے رحم کیا ہے، ہمارے اوپر فضل کیا ہے کہ اپنے انتہائی مبارک اور مہینے میں ہمیں سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے کہ یہ سانس ہماری تسبیح پروردگار بن رہی ہے. جہاں تیرا یہ کرم ہے کہ ہماری سانس کو تو نے عبادت بنا دیا ہے. ہماری زندگی کی کثافتوں کو، ہمارے کردار کی خباثتوں کو، ہمارے نفس کی رذالتوں کو ہم سے دور فرما اور ہمیں ماہ مبارک رمضان میں پاک و پاکیزہ بنا دے. پروردگارا ہمارے گناہوں کو، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے دوستوں، احباب، رشتہ داروں، ہمسایوں اور شناسہ افراد کو اپنی رحمت و برکت کے مشمول قرار دے. پروردگارا ہمارے قلیل اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. پروردگارا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس، خصوصاً
عراق کے مومنین کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما، امریکہ، اسرائیل، برٹش، فرانس اور ان سب دشمنان اسلام اور ان کی حلیف طاقتوں کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگارا، وارث زہرا، ولی برحق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید منظور حسن ابن اختر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وأعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ ماہ مبارک میں ہر شب میں پابندی سے پڑھی جانے والی دعا، جسے دعائے افتتاح کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر اور اس کے بعض جملوں کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جب خدا انسان کو دعا کا حکم دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو مانگنے کا حق ہے، اور خدا ہی نے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں ان جملوں سے کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک۔ بار الہ، میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد سے کر رہا ہوں۔ وانت مسدد للصواب بمنک، اور تو ہر عمل خیر کے لیے اپنے احسان سے مدد کرنے والا ہے۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اور مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ عفو و رحمت کے مقام پر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ انتقام اور عذاب کے موقع پر تو شدید ترین عقاب کرنے والا ہے۔ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ،
کبریائی اور عظمت کے مقام کے اوپر تو صاحب جبروت ہے۔ دعا کا یہ ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں ایک بندے کی طرف سے، ایک عبد کی طرف سے انتہائی امید و آرزو اور امید و آس میں کہے ہوئے جملے بارگاہ رب العالمین میں پیش ہو رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ دعا کا سلیقہ ہی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ سے شروع ہو، دعا کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ حمد پروردگار سے شروع کی جائے۔ اس دعا میں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے افتتح الثناء بحمدک، میں تیری ثنا کا آغاز تیرے حمد کے ساتھ کر رہا ہوں، یعنی تیری ثنا، تیری حمد، تیری مدح و ستائش، تیری تمجید، یہ میری دعاؤں کا آغاز ہے، یہ میری دعا کی ابتدا ہے۔ دعا کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کیا جائے اور ان نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ مزید نعمتوں کا مطالبہ کیا جائے۔ یہ کہنا کہ انت مسدد للثواب بمنک، ہر نیک کام کے لیے اور ہر بہترین عمل کے لیے اور ہر عمل خیر کے لیے اپنے احسان سے تو ہی مدد کرنے والا ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ پروردگار اگر تیری مدد ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم کوئی بھی کار خیر انجام نہ دے سکتے۔ قدم قدم کے اوپر الہی توفیق ہمیں کار خیر کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگر تھوڑا سا دھیان ہٹ جائے، اگر تھوڑی سی گرفت ڈھیلی پڑ جائے تو یاد رکھیے انسان کار خیر کی منزل سے نکل کے شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا اور وہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ کہنا کہ انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ اور انت اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، یہ خدا کی عدالت کے اوپر ہم گویا ایمان لائے ہیں اور اس کی عدالت کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم خدا کی رحمانیت کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور خدا کے شدید عقاب کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی خدا اگر رحم کرنے والا ہے عفو و رحمت کے مقام کے اوپر، تو وہی خدا اگر انتقام اور عذاب کی منزل میں آ جائے تو شدید ترین عقاب کرنے والا ہے۔ یعنی خدا کے ہاں صرف ایک پہلو نہیں ہے، صرف معاف کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں سزا پانے والوں کے لیے، سزا یافتہ بندوں کے لیے اور مجرموں کے لیے سزاؤں کا تعین بھی ہے اور ان سزاؤں کی تشخیص بھی ہے۔ جس طریقے سے خدا اپنے ارحم الراحمین ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس مقام کے اوپر اشد المعاقبین ہونے کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ یعنی خدا ڈس بیلنس نہیں ہے کہ اس کے ہاں صرف رحم ہی رحم پایا جاتا ہے، اس کے ہاں تربیتی مزاج نہیں پایا جاتا، یا اس کے ہاں کیفر کردار تک پہنچانے کا ایک مورد نہیں پایا جاتا۔ نہیں، جہاں وہ رحمان الرحیم ہے اور ارحم الراحمین ہے، وہیں اشد المعاقبین بھی ہے۔ لہذا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو اسے اچھا بدلہ دیا جائے، اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے اور برا کام کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو اسے اس کی سزا دی جائے۔ اشد المعاقبین، خدا شدید ترین عقاب کرنے والا ہے۔ کب؟ فی موضع النکال والنقمہ، انتقام اور عذاب کے موقع کے اوپر
شدید ترین عقاب اور شدید ترین عذاب کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ارحم الراحمین ہے تو اشد المعاقبین کیسے بن گیا؟ دعا کے اس جملے پر غور کیجیے گا کہ جس ٹکڑے میں خدا فرماتا ہے یا خدا کی رحیمیت اور رحمانیت کا اعلان ہو رہا ہے، اسی میں خدا کے شدید ترین عذاب کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو ارحم الراحمین ہے، وہ شدید عقاب کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پروردگار کہ جو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ بندے کو محبوب رکھتا ہے اور اپنے بندے کو چاہتا ہے، اپنے بندے کو اپنے لطف و کرم اور فضل و عنایت کا مورد قرار دینا چاہتا ہے، لیکن یہی بندہ جب خدا کو نظر انداز کر کے، اسے فراموش کر کے، اسے کنارے ڈال کر کے اس کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی نعمتوں کو استعمال گناہوں میں کرتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے، اور ان سب امور کے بعد خدا کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا ہے، ورنہ یہ اپنی جگہ طے ہے کہ خدا فرعون جیسے بندے کو کہ جو الوہیت کا دعوے دار تھا، خدا قارون جیسے بندے کو کہ جو مال و دولت کی محبت میں معبود سے سرکشی اختیار کرتا ہے، طغیان اختیار کرتا ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، تو ہم جیسے بندوں کے گناہ بھی بہت کم ہیں فرعون و شداد و نمرود و حامان کے گناہوں کے مقابلے میں۔ لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو ہم نے گناہ کیا ہے اپنی زندگی کے دوران، وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے مہلت اور خدا کے دیے ہوئے موقع سے فائدہ نہ اٹھا کر ہم نے توبہ نہیں کی ہے اور بغیر توبہ کیے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ یعنی ہم نے گناہ بھی کیا ہے اور ان گناہوں کے اوپر ہمیں کوئی پشیمانی بھی نہیں ہے، ہم نے معصیت بھی کی ہے اور اس معصیت کے اوپر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ یہاں پر گناہ کی وجہ سے انسان کو عذاب کا مورد نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ اس سرکشی، اس طغیان اور اس گردن کشی کی بنیاد کے اوپر کہ خداوند عالم نے گناہ کے بعد بھی تم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ تم توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اس کے باوجود بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ انسان جہنم میں اس لیے نہیں جائے گا کہ اس نے گناہ کیا۔ انسان، بڑی عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان جہنم میں اس لیے نہیں جائے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، سرشت میں شامل ہے، شہوتیں غالب آتی ہیں، انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ انسان غصے میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اور گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو گناہ تو ہو جاتا ہے۔ اگر یہی بندہ گناہ کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو خدا گناہ لکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، چاہے کہ اس کے اوپر سزا دینا۔ خدا اس کے نام عمل میں وہ گناہ لکھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے تک انتظار کیا جاتا ہے، جب 24 گھنٹے گناہ کے گزر جاتے ہیں اور بندہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، تب خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کے گناہ کو لکھ لیا جائے۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، نہیں، انسان اپنی سرکشی اور طغیان کی وجہ سے جہنم کا کندہ بننے والا ہے۔ جب ہم نے تم سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تو پھر تم ہماری بارگاہ میں
معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہم سے عذر خواہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہم سے معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یاد رکھو یہ غرور، یہ تکبر تمہیں زیب نہیں دیتا ہے، یہ ہماری ذات سے وابستہ ہے۔ کبریائی ہم کر سکتے ہیں، عظمت کے مالک ہم ہیں، اور ہم ہی وہ ہیں جو معاف کرنے والے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو عذاب کرنے والے ہیں۔ ہم سے ڈرو، ہمارے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ لہٰذا دعائے افتتاح کے اس جملے میں ایک بات تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے بندوں سے جس بات کا تقاضا کیا تھا، اس دعا میں وہ تقاضے پائے جاتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری ثنا، تیری حمد کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کون سی حمد؟ جو مدح و ستائش سے بالا تر ہے۔ کون سی حمد؟ جو شکر سے بالا تر ہے۔ یعنی حمد جس چیز کو کہا جاتا ہے اس میں شکر بھی شامل ہے اور اس میں مدح بھی شامل ہے۔ مدح کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا۔ یہ تعریف دو طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی اس چیز کی تعریف کی جاتی ہے کہ جس چیز کو اس نے خود حاصل نہیں کیا۔ ایک آدمی اگر خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر تعریف ہو رہی ہے تو اس کے اس عمل کی تعریف ہو رہی ہے، اس کام کی تعریف ہو رہی ہے جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کو مدح کہتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے اعمال خیر کی تعریف ہو رہی ہے۔ اعمال خیر انسان اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے، تو مدح کا اطلاق اس خوبصورتی کی تعریف پر بھی ہوتا ہے جس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، اور مدح کا اطلاق اس عمل کے اوپر بھی ہوتا ہے جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر ایک چیز پائی جاتی ہے ہمارے ہاں۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا جن نعمتوں کو ہمارے حوالے کرتا ہے اور جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں خدا کی مدح کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو شکر کبھی بھی بغیر نعمت کے نہیں ہوتا ہے، لیکن مدح کبھی اختیاری خوبی اور اختیاری جمال کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے اور کبھی غیر اختیاری جمال کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن حمد جو ہے وہ اس سے عام ہے، جو شکر کو بھی شامل ہے اور مدح کو بھی شامل ہے، جس میں اختیاری اور غیر اختیاری دونوں اعمال پائے جاتے ہیں۔ ہم نے خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ پروردگار تیری ثنا کا آغاز کرتا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے، تو تمام تعریفوں کا مالک، تو تمام خوبیوں کا محور ہے، اور تیرے جیسا کوئی نہیں ہے جو ان تمام خوبیوں کو اپنی ذات جل جلالہ میں سمیٹ سکے۔ یقیناً ہم نے خدا کی ربوبیت اور خدا کی حمد اور خدا کے رحمان الرحیم اور اس کے ارحم الراحمین ہونے کا اس دعا میں جو اظہار کیا ہے، اس میں ایک بات اور بھی پائی جاتی ہے کہ ہم یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو توبہ کیے ہوئے گناہ کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے عقاب کا مورد بھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو بندوں کے سامنے نہ کرنا، بندوں کے سامنے کبھی تم گردن کشی نہ کرنا، اس لیے کہ اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ، وہی وہ پروردگار ہے جو کبریائی اور عظمت کے مقام کے اوپر صاحب جبروت ہے، اس کے علاوہ کسی کو غرور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس دعا میں ایک جملہ تھا، ایقنتو انت ارحم الراحمین، مجھے یقین ہے کہ تو بہترین اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یقین انسان کی ایک ایسی بضاعت اور ایسی دولت ہے کہ جس کا کسی دوسری دولت سے مقابلہ اور مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یقین کیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اول اسلام اور ایمان ہے۔ اسلام سے بالا تر درجے کا نام ہے ایمان،
اور ایمان سے ایک درجہ بالا تر مورد کا نام ہے تقوی، اور تقوی سے بھی بالا تر درجے کا نام ہے یقین۔ انسان کو اگر یقین حاصل ہو جائے تو یقین کے ساتھ تھوڑا سا عمل کیا جانا اس عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو بغیر یقین کے ساتھ زیادہ انجام دیا جائے۔ تھوڑا سا عمل اگر یقین کے ساتھ ہو تو وہ اس عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو غیر یقینی کیفیت میں انسان انجام دیتا۔ ایک دوسری روایت میں معصوم سے پوچھا گیا کہ یقین کا کیا مطلب ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یقین کا مطلب ہے خدا کی قضاء و قدر کے اوپر انسان کا راضی رہنا، خدا کے فیصلے کے اوپر انسان کا ناگواری ظاہر نہ کرنا، یہ یقین ہے۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ وقت کی قلت کی بنیاد کے اوپر میں یقین کی ان تینوں قسموں کو آج آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا ہوں، موقع رہا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یقین 3 طرح کے ہیں۔ ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ اور انسان جب اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ کر کے خدا کی بارگاہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اسلام میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ان یقین کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پہلا درجہ علم الیقین کا ہے، دوسرا درجہ عین الیقین کا ہے، اور آخری درجہ حق الیقین کا ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگارا تو نے یقین کی جو منزلیں طے کی ہیں، تو نے یقین کی جو منزلیں بنائی ہیں، ہم یقیناً بے بساط ہیں، ہم انتہائی نالائق اور انتہائی گنہگار بندے ہیں، لیکن تیرا یہ مہینہ مہمانی کا مہینہ، عطا کرنے کا مہینہ، عنایتوں کے شامل حال کرنے کا مہینہ، ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ پروردگارا جس طریقے سے تو نے اسلام و ایمان و تقوی میں ہماری مدد کی ہے، یقین کو حاصل کرنے میں ہماری مدد فرما۔ پروردگارا یقین کے مراحل پر ہمیں فیضیاب اور کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری حاجتوں کو جو شرعی حاجتیں ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں پوری فرما۔ بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً عراق میں، ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور اس کی حلیف تمام قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحوم منظور حسن ابن اختر حسین اور مرحوم نثار حسین ابن سید حسین علی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔